میں ملک کے نامور علماء کرام و ذاکرین اعظام خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 12 جون بروز اتوار کلوار روڈ بڑھتاں والا میں، اور یہ 18 جون بروز ہفتہ کو مجلس اعضاء برپا ہوگی برمقام سید سجاد حسین محلہ جرائم پورہ کھروٹا سیدہ میں، جس میں غلام جعفر طیار، غلام عباس رتن، حامد رضا سلطانی صاحب اور ان کے علاوہ کافی سارے علماء کرام و ذاکرین اعظام خطاب فرمائیں گے۔ آپ چند منٹس کے لیے پڑھیں گے ذاکر اہل بیت ملک نظر عباس صاحب، اور ان کے بعد پڑھیں گے علامہ ابن حسن شرازی صاحب آف فیصل آباد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جبر زہرا بحق زہرا ادرکنی فی سبیل اللہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، اللہم صلی علی محمد۔ سارے مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی مولا کائنات بانی جاندی اس محنت نو، خلوص نو، محبت نو، ریاضت نو، شرف قبولیت بخشے۔ سوائے غم حسنین دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو۔ عظیم لوگ ہو، مولا دے عزادار بیٹھے ہو، میرے تو بہت زیادہ بلند ہو، مولا توڑی توفیقات اضافہ فرمائے۔ ایک صلوات سارے بلند آواز نال پڑھو۔ اللہ ساڑھے سیالکوٹ دے بڑے اچھے شاعر پروفیسر اصغر صدائی صاحب، ایک انہوں دا قطع میں جناب دی نظر کر لگا۔ وہ فرمائیں دن کہ راستے سچ کے یہ اس شان سے سر کرتے ہیں، راستے سچ کے یہ اس شان سے سر کرتے ہیں، جسم رک جائیں سر ان کے سفر کرتے ہیں۔ راستے سچ کے یہ اس شان سے سر کرتے ہیں، جسم رک جائیں سر ان کے سفر کرتے ہیں۔ وہ فرمائیں کہ اتنی زرہیز مودت کی زمین ہے ان کی، خور سے پتے کو یہ لمحوں میں شجر کرتے ہیں۔ 2 محرم حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا محلہ چاہے امام او ہوندہ ہے جرا ذریعہ نال بھی گفتگو کر سکے۔ زمین کربلا دی آواز ہے حسین جگہ چھوڑ دے، جگہ تیرے رہن دے قابل نہیں، تو نفیس مزاج ہے۔ ایک صحرائے جنگل بیابان ہے۔ امام نے زمین کربلا نو مخاطب کر کے ایک جملہ آکھیا ہے، ایک لفظ ہے اشاق، عاشق دی جمع ہے اشاق۔ جسو زمین کربلا دی آواز حسین جگہ چھوڑ دے، توجہ میرے پاس رہے۔ امام نے کیا دن اشاق کا کعبہ میں بسا دوں گا یہی پر، سر سارے زمانے کا جھکا دوں گا یہی پر، کربل کو معلّہ میں بنا دوں گا یہی پر، اجاز امامت میں دکھا دوں گا یہی پر، سیدادہ اس دشت کو فردوس بری کہنے لگیں گے، جنت کے فرشتے بھی یہی رہنے لگیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ صلوات بلند آواز نام۔ الصلاۃ والسلام علی حبیبہ الذی کان نبی آدم بین الماء والطین دبرہ تدبیرا۔ نماز فرض پہ ایک فرض عین بیٹھا ہے، نماز فرض پہ ایک فرض عین بیٹھا ہے،
عجب مصلی پہ سجدوں کا چین بیٹھا ہے، جا کے مسجد نبوی میں یوں لگے گا تمہیں کہ پشت نبی پہ آج بھی حسین بیٹھا ہے۔ اے سارے مہمان نے، اسی میزبان بھی یہاں علاقے دے بھی یہاں تے گرمی بھی ہے، کچھ بندے لنگر کھا رہے ہیں، کچھ نے کرنا بھی ہے، تے میری طرفوں اجازت ہے جنہیں کرنا ہے لنگر بشک کر لو، لیکن جنی دیر مجلس سے بہنا نا یہ تہاڈی مہربانی ہے۔ اللہ پاک نے زبان دیتی ہے مجلس وچ بولن واسطے، ہن ہوٹل تے بیٹھ کے بندہ منہ چ جیب نہ پاوے تے اتھے بندہ بولے نا تے کوئی چنگی گل تے نہیں نا، تو تہاڈی مہربانی، گرمی بھی اپنی جگہ تے وے، مجلس صبح دی شروع ہے، ساڈے مہمان ذاکر بڑے بڑے اچھے مداح خان پڑھ گئے تے میرے سوزی بھی تسی ہو تے میرے علاقے دے بھی ہو۔ میں دو شعر قصیدے دے تانوں سنا کے اس کے بعد ایک دو بند پڑھ کے قصیدہ میں سنان لگا مولا امام تقی علیہ السلام دی شان وچ۔ وہ دو شعر میں جناب دی نظر کر لین تے پوری توجہ نال خمتن گوش ہو کے لفظاں دی لطافت میں پیش کرنی ہے، اگو تھوڑی اپنی موج ہے۔ ایک صلوات سارے بلند آواز نال پڑھو، اللہم جس کی سانسوں سے مہکتا ہے زمانہ سارا، جس کی سانسوں سے مہکتا ہے زمانہ سارا، ہم اسی خوشبو حاتم کو تقی کہتے ہیں، جس کی سانسوں سے مہکتا ہے زمانہ سارا، ہم اسی خوشبو حاتم کو تقی کہتے ہیں، جس کے مکتب سے نبی تقوی کے گر سیکھتے ہیں، ایسے استاد معظم کو تقی کہتے ہیں۔ بہترین شعر سنا رہے ہیں، طفل بچے نو آکھ دین، معلم جیڑا پڑھاون والا ہوئے، جیڑا استاد ہوئے اس نو معلم آکھ دین، طفل بچے نو آکھ دین۔ اج تک تساں سنیا ہوئے کوئی بچہ بھی استاد ہوئے بندے دا، پوری تاریخ وچ نہیں ملدا کہ کوئی بچہ کسے دا استاد ہوئے۔ بہترین شعر سنا رہے ہیں، حضرت مولا امام تقی علیہ السلام 10 رجب نو دنیا تے آئے، موسم خوشگوارے، فضا سازگار، کائنات دے چہرے تے نکھار، ہر قطرہ شبنم مثل گہر آبدار، یا ان کے انہاں کھاں 10 رجب دی فجر نمودار ہوئی سرزمین عرب، رشک عرش بری بن گئی، کائنات دا ذرہ ذرہ خوشے کلیاں کھر رہی ہیں، گلشے مسکرا رہے، نہر لبن مسرت کناریاں تو باہر آ گئی، خوشیت جنت جوم رہی ہے، کوثر دے منہ پانی آ گیا۔ حضرت مولا امام رضا علیہ السلام نے اپنے پتر نو، مولا امام تقی علیہ السلام نو، فرزند رسول نو، جان رسول نو، روح رسول نو، عزت رسول نو، عظمت رسول نو، غیرت رسول نو، وارث رسول نو اپنے ہتھاں تے چاہے، انبیاء دیاں صفاں لگیاں ہوئی ہیں، فرشتے موجود ہیں، مبارکباد دیون واسطے میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے اپنی پگ دے وارث نو، اپنے پتر نو، لختے جگر نو ہتھاں تے چاہ کے انہاں لوگوں نے مخاطب کر کے جڑی گل کیتی ہے، اپنی کائنات کو ہاتھوں پہ اٹھا کر بولے، خود کی تصویر نبیوں کو دکھا کر بولے، تم کو میثاق میں جو درس دیا کرتا تھا، دیکھو اس طفل معلم کو تقی کہتے ہیں۔ جی اپنی کائنات کو ہاتھوں پہ اٹھا کر بولے،
ایک تصویر نبیوں کو دکھا کر بولے تم کو میثاق میں جو درس دیا کرتا تھا دیکھو اس طفل معلم کو تقی کہتے ہیں جڑا شیر میں ہون سنان لگا ولائے علی دا شام تک نشہ سی علامہ علی نقی صاحب انہاں امام دی 7 سال عمر لکھیے علامہ شیخ عباس قمی نے 10 سال لکھیا ہے علم اکثر المقال کتاب دا نام ہے امام دا 10 سال دا یا 7 سال دا سنے امام تقی علیہ السلام دا بغداد دا شہر بازار چ امام کھڑے ہیں محلے دے بچے اپنے اپنے کھیل چ مصروف ہیں امام دیکھ رہے ہیں جو انہاں دے والدین نے انہاں دی تربیت کیسی کیتی ہے تھوڑی دیر تو بعد مامون رشید اپنے گھوڑے تے سوارے جدا کولوں گزرے آئے اس تے خوف تو سارے بچے ڈر کے نس گئے جدو سارے بچے نس گئے امام اپنی جڑا تے قائم کھڑے رہے حیران ہو کے دیکھ کے شہزادہ یہ سارے بچے جو میرے خوف تو ڈر کے نس گئے تو اپنی جگہ تے کیوں رکے ہیں تو کیوں نہیں دوڑیا توجہ میرے پاس رہے تو کیوں نہیں دوڑیا سارے بچے جو نس گئے تو اپنی جگہ تے کیوں کھڑا رہے ہیں تنو کوئی خوف نہیں امام اس دی آنکھیں چک پا کے دیکھ کیا دین باغ میدان سے کرار کا پوتا کیسے سارے بچے جو دوڑ گئے تو اپنی جگہ تے کھڑا رہے ہیں تنو کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں امام اس دے پاسے دیکھ کیا دین باغ میدان سے کرار کا پوتا کیسے اور ٹھہرے کسی فرار کا پوتا کیسے جن کے اجداد بگوڑے تھے وہ سب بھاگ گئے ہم ہیں اولاد علی ہم کو تقی کہتے ہیں نماز معراج ہے مومن دی وہ آیا ذکر حدیث وچالے تے نماز دی خاطر کس گئے ہیں وہ تے شبیر دے سہریاں در اصل نماز تے گھوڑے بج گئے وہ تھے یہ لاش حسین پامالے تے نماز بچی ہائی اون ویلے جڈا کھلے زینب دے بڑا خرچہ ہویا ہے علی و بطول دی اولاد دا اس نماز دی ہاتھے جڑا بھی مولا امام دا شیعہ ہے نماز اس نے پڑھنی چاہی دیئے بڑا خرچہ کیتا ہے زہرا دے بچڑے نے اس نماز سے نماز کوئی میں کہہ نہیں پڑھیا وہ جی میں پڑھ گئے بھین برائے شبیر پڑی ویچ تیران دے ویچ رسیاں آن دی مار شبیر تو ود کے بین دی ہائی وہ بہوں تانگ سجدے دی جائے بہوں اوکھیاں تھی کے اٹھ دی کانڈتے ڈتے سجدے دی زہرا آخری میرا جملہ ہے عورت دے بارے حکم ہے اپنے گارے چ ہوئے چار دواری چ ہوئے چاہے کمرے چ ہوئے چاہے اولاد موجود ہوئے شوہر موجود ہوئے جنا اللہ دی بارگاہ کھڑی ہوئے اس نے سارتے چادر ہونی چاہی دیئے پردہ ہونا چاہی دے بانی شریعت دی دیئے شام غریبان دی رات لٹ پہ گئی چادرہ مسلمانہ نے لہا لیا ہے لیکن تاریخ کو آئے میری سائن دی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی چادرہ ہل کوئی نہ میری سائل نے کربلا دی زمین تے بے کے نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے جڑی دعا کی تھی یہ بی دے کیا دی یہ پہیاں پڑھ دی پاک نماز تیری پہلی واری باج ردا دے
میرا خالق چاہ منظور کرے زینب دے لفظ دعا. مومنین حضرات یہ اعلان سماعت فرما لیں. 24 جون بروز جمعۃ المبارک مجلس اذا برپا ہوگی برمقام سلامت علی بٹی مرحوم سیالکوٹ کینٹ نزد گھنٹہ گھر میں، جس میں ملک کے نامور علماء کرام و ذاکرین نظام خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. 24 جون بروز جمعۃ المبارک برمقام سلامت علی بٹی مرحوم سیالکوٹ کینٹ میں. اور اب پڑھیں گے علامہ سید ابن الحسن صاحب شرازی صاحب آف فیصل آباد، اور ان کے بعد پڑھیں گے ذاکر اہل بیت اعجاز حسین جنوی صاحب. صلوات پڑھیں بلند آواز میں. صلوات بہت بڑی عبادت ہے. عبادت سمجھ کے خانوادہ تطہیر پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. صلوات بلند آواز. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہوا بکل خلق علیم. صلوات بلند آواز. دیکھیں صلوات عبادت ہے. بندہ اپنی توہین نہ سمجھے. عبادت سمجھ کے خانوادہ تطہیر پر جس پر اللہ بھی صلوات پڑھتا ہے. بلند آواز سے صلوات. میں نے خالق کائنات کی مقدس کتاب قرآن مجید سے بڑی معروف آیہ مبارکہ، چونکہ اس سورت کو اکثر لوگ تلاوت کرتے ہیں، ارشاد پروردگار ہے. میں ایک لفظ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اگر آپ کا مزاج بنے تو میرے ساتھ مزاج ملائیں تاکہ میں کوئی میسج آپ تک پہنچا سکوں جس مقصد کے لیے حاضری ہے ہماری. اللہ کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. اللہ کہتا ہے ہماری خلقت پر اعتراض کرنے والا کیا اپنی خلقت کو بھول گیا ہے؟ تھوڑا سا بولنا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو میرا منصب ہے میں پورا کروں گا، جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نبھائیں. اللہ کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. ہماری خلقت پر اعتراض کرنے والے کو کیا اپنی خلقت بھول گئی ہے؟ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اور وہ کہتا ہے کہ اللہ ان ہڈیوں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ یہ گل سڑ چکی ہیں. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. میرا حبیب ان سے کہو اللہ تو ویسے ہی دوبارہ زندہ کرے گا جس طرح اس نے پہلے خلق فرمایا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ. مولا آپ کو سلامت رکھے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. وہ اللہ خلقت کے سارے طریقوں کو بہتر طور پر جاننے والا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. وَهُوَ بِكُلِّ. بڑے سمجھدار لوگ تشریف فرما ہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ تک پیغام پہنچے اور مجھے پوری آپ کی ذہانت پر بھروسہ ہے کہ آپ بات قبول فرمائیں گے.
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ اللہ خلقت کے سارے طریقوں کو بہتر طور پر جانتا ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن نے فیصلہ کیا کہ خلقت کا ایک طریقہ نہیں۔ بولو صحیح میرے ساتھ، یہ فیصلہ قرآن کا ہے، کسی مولوی کا، مجتہد کا، قاضی کا، مفتی کا نہیں۔ اللہ کہہ رہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ اللہ خلقت کے ہر طریقے کو بہتر طور پر جانتا ہے۔ تو معلوم ہوا خلقت کا ایک طریقہ نہیں، خلقت کے کچھ طریقے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خلقت کے اللہ نے طریقے، ہماری خلقت کا طریقہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے، نبیوں کی خلقت کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور اللہ نے ان 14 کی خلقت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ کے سامنے سارے طریقے رکھ کے قرآن کی روح سے فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ ہماری خلقت میں اللہ نے ہمیں خلق کیا تو ماں باپ کا محتاج بنا کر خلق کیا۔ بولو صحیح میرے ساتھ۔ اور اللہ نے ہمیں ماں باپ کا محتاج بنا کر جب خلق کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا انسان تو ماں باپ کے وسیلے سے خلق ہوا ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اللہ کہتا ہے ہم نے تو ہر شے کو نر اور مادہ کے وسیلے سے خلق فرمایا ہے۔ ہم نے ہر شے کو نر اور مادہ کے وسیلے سے خلق فرمایا ہے۔ پھر اسی قرآن نے ارشاد فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا الزَّوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے تو پھلوں میں بھی نر اور مادہ کو خلق فرمایا ہے۔ یہ سائنس تو آج ترقی کر کے پہنچی ہے۔ اللہ بہت پہلے ارشاد فرما رہا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا الزَّوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے پھلوں میں بھی نر اور مادہ کو خلق فرمایا ہے۔ پھر اسی قرآن نے ارشاد فرمایا جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تو تمہیں بھی ماں باپ سے خلق کیا ہے، ہم نے تو ہر جانور کو نر اور مادہ سے خلق فرمایا ہے۔ ہم نے ہر جانور کو نر اور مادہ سے خلق فرمایا۔ پھر سورہ یاسین میں اسی قادر مطلق نے ارشاد فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، اللہ کہتا ہے ہر شے جو زمین سے اگ رہی ہے ہم نے ہر اگنے والی شے کو نر اور مادہ سے خلق کیا، ہم نے حیوان کو نر اور مادہ سے خلق کیا، ہم نے ثمرات کو نر اور مادہ کے وسیلے سے خلق کیا، ہم نے انسان کو ماں باپ کے وسیلے سے خلق کیا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ کل جا کر میری مخلوق وسیلے کا انکار کر دے گی۔ اللہ نے کہا جب وسیلے کے بغیر تو دنیا میں نہیں آ سکتا، جنت تیرے باپ کی ہے، بغیر وسیلے کے لے رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ خالق کائنات جو انسان کو ماں باپ کے وسیلے سے خلق کر رہا تھا، وہ قادر اتنا ہے اپنی قدرت کو منوانے کے لیے۔ پھر اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا او انسان تو جتنا بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو بڑا کمزور خلق کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں سب؟ یہ ہے وہ قادر، خلق الانسان ضعیفا، اللہ کہتا ہے انسان کو بڑا کمزور خلق کیا گیا۔ پھر اللہ نے اسی انسان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور انسان تو کسی ذکر کے قابل بھی نہیں تھا، تجھے ذکر کے قابل بھی تو ہم نے بنایا ہے۔ یہ ہے ہر مفتی کی، یہ ہر انسان کی حقیقت جو قرآن نے بیان کی۔ لم یکن شیئا مذکورا، اللہ کہتا ہے انسان تو کسی ذکر کے قابل نہیں تھا۔ پھر قرآن مجید میں گھبرائے تو نہیں بیٹھے نا، پھر قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، انسان جب تو ماں کے شکم سے پیدا ہوا تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں سب؟ یہ انسان کی حقیقت ہے کہ یہ انسان کمزور خلق ہوا ہے۔ میں آسان کر دیتا ہوں، یہ انسان اتنا کمزور ہے کہ یہ پانی پر لکیر بھی نہیں کھینچ سکتا۔ کوئی بات سمجھ میں آئے تو بولنا صحیح ہے۔ یہ انسان اتنا کمزور ہے کہ یہ پانی پر لکیر نہیں کھینچ سکتا، اور وہ اتنا بڑا قادر ہے کہ اس نے پانی سے انسان کی تصویر بنائی ہے، تصویر بننے میں تو غلطی نہیں ہوئی، شکم مادر میں وہ تصویر بنا رہا ہے، اندھیرے میں تو تصویریں بنتی نہیں۔
تصویر کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، مگر وہ اتنا بڑا قادر ہے کہ ماں کے شکم میں اندھیرے میں تصویر بنا رہا ہے، مگر تصویر ایسے بنائی ہے کہ تصویر بننے میں غلطی نہیں ہوئی۔ جہاں آنکھوں کی ضرورت ہے آنکھیں لگی ہیں، جہاں ہاتھوں کی ضرورت ہے ہاتھ لگے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ انسان اللہ کہتا ہے بڑا کمزور خلق ہوا ہے، یہ انسان لم یکن شیئا مذکورا خلق ہوا ہے۔ توجہ ہے سب ذرا؟ یہ انسان واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، انسان جب اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے شکموں سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، تم اس وقت کوئی شے بھی نہیں جانتے تھے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ انسان کی حقیقت ہے، لا تعلمون شیئا، کوئی شے نہیں جانتے تھے۔ اب مجھے آسان لفظوں میں ترجمہ کرنے کی اجازت دو۔ اللہ کہتا ہے جب تو ماں کے شکم سے پیدا ہوا تو جاہل تھا۔ توجہ فرماؤ سب، انسان تو ماں کے شکم سے پیدا ہوا، لا تعلمون شیئا، کوئی شے نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے اس کی جہالت کا اعلان کیا، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم۔ قرآن سن کے گھبراتے تو نہیں ہو نا؟ اچھا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں خلق کیا، ثم یتوفاکم، پھر اس نے تمہیں موت دی۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، جب تو موت کی طرف پلٹ کے جا رہا تھا تو اس وقت بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ یعنی یہ انسان کی حقیقت ہے نا جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ انسان آیا تو جاہل جا رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں خلق کیا، ثم یتوفاکم، پھر اس نے موت دی۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، جب تو موت کی طرف پلٹ کے جانا تھا تو اس وقت کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں دلیل دیتا ہوں، اسی لیے تو شانہ ہلا کے کہتے ہو اسمع فہم۔ توجہ ہے سب ذرا؟ اسمع افہم، اسمع افہم، کیا سمجھاتے ہو؟ توجہ ہے سب ذرا؟ میں یہ رسول کی حدیث تو شیعہ سنی سارے ممبروں پہ پڑھی جاتی ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو۔ جاگتے بیٹھے ہو؟ مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو۔ بڑے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں۔ مہد آغوش کو کہتے ہیں، آغوش کا عرصہ ہی اللہ نے 2 سال رکھا ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال کا عرصہ مہد کا عرصہ ہے۔ لحد کہتے ہیں جب کسی کے کندھوں پہ کوئی سوار ہو کے قبرستان پہنچے اور اسے اتار دیا جائے قبر میں، اسے لحد کہتے ہیں۔ اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے شیعہ میں اور سنی میں بھی، کہ مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو۔ یہ 2 سال میں جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا اس کو کیا تعلیم دو گے؟ بولو صحیح میرے ساتھ۔ جو آغوش مادر میں ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا اسے کیا تعلیم دو گے؟ اور جسے تم اپنے سہارے پہ قبر میں اتار رہے ہو، جو اپنے سہارے اتر بھی نہیں سکتا، اس کو تعلیم کیوں دو گے؟ تو معلومات نبی نے غلط بات نہیں کی، نبی کے فرمانے کا کوئی مقصد ہے، کوئی مہد کا علم ہے، کوئی لحد کا علم ہے، جو مہد میں بھی ضروری ہے اور جب لحد میں اتارو اس وقت بھی ضروری ہے۔ اور مہد اور لحد کا علم یہ ہے کہ جب مہد میں آئے تو اس کے کان میں کہو اشہد ان امیر المومنین، کوئی امیر ہے جس کی ولایت کی گواہی دو، اس کے مہد کا علم ہے۔ اور جب لحد میں اتار رہے ہو تو پھر بھی اس کا شانہ ہلا کے کہو کہ کوئی ہیں جن کی امامت کا اقرار نہ کیا جائے، نہ نماز پوچھی جاتی ہے نہ روزہ پوچھا جائے۔ توجہ فرمانے سر، یہ انسان محراب میں رکھ دیا۔ بیت المقدس کے محراب میں جب بچی چلی گئی، ماں تو منت پوری کر کے چلی گئی، یہ ہے توکل علی اللہ۔ ٹھیک ہے، مولویوں کو تو توکل کا معنی ہی نہیں آتا، یہ ہے توکل۔ بی بی نے بیت المقدس میں حضرت مریم کو 1 دن کی بچی کو رکھ کے چلی گئی، کیونکہ جانتی ہے جس کے گھر میں ہے وہ جانے اور بچی جانے۔ اب ضرورت تھی چونکہ بچی ہے کوئی کفالت کرے، ماں تو دے کے چلی گئی۔ توجہ میری طرف رکھنی، ماں دے کے چلی گئی، کفالت کی ضرورت ہے کہ کوئی اسے پالے۔
پالنے کے لیے تاریخ پڑھو، تفسیریں پڑھو. حضرت مریم کا خاندان آگے بڑھا، انہوں نے کہا بچی ہمارے خاندان کی ہے، ہم کفالت کریں گے. اللہ نے دیکھا بچی معصومہ ہے، کفالت کے دعوے دار سارے غیر معصوم ہیں. توجہ رہے، پاک بی بی کو، پاک بطول کو، پاک معصومہ کو میں کس طرح غیر مسلم کی کفالت میں دے دوں؟ جاگتے بیٹھے ہو تو میں گل کر رہی، کس طرح ان کی کفالت میں دوں؟ ادھر خاندان حضرت مریم کا اصرار بڑھ گیا کہ بچی ہمارے خاندان کی، ہم کفالت کریں گے. جب بضد ہو گئے کہ ہم کفالت کریں گے، اللہ نے حضرت زکریا کو بھیج کے حکم دیا جاؤ ان سے کہو یہ اپنے اپنے قلم پانی میں پھینکیں، جس کا تیر جائے وہ مریم کا کفیل بنے گا. میں چند جملوں میں تاریخ کو دہرا رہا ہوں، توجہ رہے، وقت نہیں آپ کا لے رہا. ادھر قلم، توجہ رہے، اپنے اپنے قلم پانی میں پھینکو، جس کا تیر جائے وہ مریم کا کفیل بنے گا. اب تاریخ کہتی ہے سب نے قلم، تفسیریں اٹھاؤ، شیعہ سنی جس کی مرضی اٹھا لو، سب نے اپنے اپنے قلم پھینکے. قلم کا پھینکنا تھا کہ حضرت زکریا کا قلم تیر گیا، اور قرآن نے آواز دی وَكَفَّلَهَا زکریا، ہم نے مریم کا کفیل زکریا کو بنا دیا ہے. ہم نے مریم کا کفیل حضرت زکریا کو بنا دیا. حضرت زکریا کا قلم تیرا اور اللہ نے حضرت مریم کا کفیل حضرت زکریا کو بنا دیا. اب مجھے سمجھدار انسانوں سے صرف ایک جملہ کہنا ہے اور آپ کے شعور کا فیصلہ مجھے آپ نے دینا ہے. مجھے ایمان سے بتاؤ، اگر چھوٹی عصمت ہو، توجہ فرماؤ، اللہ چھوٹی عصمت کے لیے غیر معصوم کو کفیل نہیں بناتا. محمد مصطفیٰ کا کفیل بنانے سے پہلے اللہ نے ابو طالب کا ایمان ہی نہیں دیکھا. توجہ ہے سب؟ توجہ ہے سب؟ کفیل اللہ نے حضرت زکریا کو بنایا. جتنی عصمت بلند تھی اتنا بلند اللہ نے معصوم کفیل چنا حضرت مریم کے لیے. عقل کے اندھو، جتنی عصمت بلند ہوگی مصطفیٰ کی، اتنی بلند پاکیزہ گود چنی جائے گی مصطفیٰ کے لیے. اللہ، توجہ رہے، تو کلمے کی بات کرتا ہے، اللہ ابو طالب کو معصوم کہتا ہے. زکریا سے بھی بڑا معصوم پال رہا ہے حضرت زکریا. حضرت مریم کو، تھکے تو نہ بیٹھے، حضرت مریم کو پال رہا ہے. کفالت زکریا میں حضرت مریم بیت المقدس میں پروان چڑھ رہی. پاکیزہ ماحول ہے، پاکیزہ کھلانے والا ہے، پاکیزہ رزق آ رہا ہے. اگر محمد مصطفیٰ کی تمہاری ذہنوں میں عصمت ہوتی تو پھر تمہیں پتہ چلتا فاطمہ بنت اسد کا مقام کیا ہے، ابو طالب کا مقام کیا ہے. جاگتے بیٹھے ہو نا؟ میرا موضوع نہیں، میں اس کی طرف نہیں جا سکتا، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. توجہ فرمانی سب حضرات نے. حضرت مریم پڑھ رہی ہیں حضرت زکریا کے زیر کفالت. یا حضرت زکریا دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت مریم کے پاس طرح طرح کے پھل موجود ہیں. بولو صحیح میرے ساتھ. یہ میں پوری ذمہ داری سے، جاؤ تفسیریں پڑھ لو، جس کی مرضی تفسیر پڑھ لو. طرح طرح کے پھل موجود ہیں، جن کا موسم نہیں وہ پھل موجود ہے. انار کا موسم نہیں تو انار موجود ہے، سیب کا موسم نہیں تو سیب موجود ہے. طرح طرح کے پھل دیکھ کر حضرت زکریا حضرت مریم سے پوچھتے ہیں، مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ بی بی نے جملہ جو قرآن میں محفوظ ہے، بی بی کہتی میں ان دلہ، یہ اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں. ہائے ہائے، یہ اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں. معلوم ہوا بطول چھوٹی بھی ہو تو جنت سے کھانے. بولو صحیح میرے ساتھ. بطول چھوٹی بھی ہو تو جنت سے کھانے منگوا سکتی ہے. مریم کھانا منگوائے تو مولوی کو تعجب نہیں، بطول حسنین کا لباس منگوا لے حوالے پوچھتا ہے. شرم کر، حیا کر. کمن عند اللہ، اللہ نے جنت سے بھیجے. اچھا ایک گل دسو، بندے سارے سمجھدار ہو، مولا تن سلامت رکھے. جب کسی کے پاس کھانا بدل بدل کے آئے تو اس کے دل میں ایک فطرتاً تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آج گوشت آیا، کل پتہ نہیں کی آوے دا، آج سیب آئے، کل پتہ نہیں. بولو صحیح میرے ساتھ ہے نا؟
بندہ بیٹھک وچ ہوئے تے کھانا آنا ہوئے اندروں تے رانا بھی 5-7 دے ہوئے دسو تو صحیح میرے تو دل میں ہوتا ہے نا کہ آج یہ چیز آئی ہے کل پتہ نہیں کیا آئے گا، آج یہ پھل آیا کل پتہ نہیں کیا آئے گا۔ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو، مولا تمہیں سلامت رکھے بی بی کے دن ہے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ جو جنت کے پھلوں کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کی روٹیوں کا انتظار جنت کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ کچھ بچے جاہل پیدا ہوئے، کچھ آتے ہی عالم کتاب پیدا ہوئے۔ نہیں میں اور آسان کرتا ہوں، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، تھکے بیٹھے ہو تذاکر تو میرے پیچھے آ گئے۔ توجہ ہے سارے؟ پر ہن میں مجلس ہونا آکھیا پوری پڑھے، آکھو تو میں پوری پڑھ دے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ حضرت تسی پریشانی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بولو تو صحیح میرے نال، میں بڑی جلدی کر رہا، میں نے پچھلے بندیاں دا احساس ہے۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب دور ہے فرعون کا، فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نے فرعون چونکہ بڑا طاقتور بادشاہ تھا، اس نے کہا میں بچے ہی قتل کروا دوں گا، جب بچہ کوئی بچے گا ہی نہیں تو میری حکومت کو خطرہ کیسے ہے؟ مگر لانے والا اتنا طاقتور تھا کہ جب موسیٰ کو لایا ہے تو فرعون کے گھر میں لایا ہے۔ یہ ہے اس کی قدرت۔ توجہ ہے، موسیٰ کو لایا ہے فرعون کے گھر میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون کے فوجی ہر گھر میں مفتشہ عورتیں اور فوجی تفتیش کر رہے ہیں کہ کس گھر میں بچہ پیدا، جہاں آثار ہیں وہاں نگرانی کی جاتی ہے۔ توجہ رہی تھی، تفسیریں آپ نے بڑی بڑی سنی ہوئی ہیں، میں جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ تفتیش کرنے والے تفتیش کر رہے ہیں، ماں نے دیکھا کہ بچہ ہے، جب انہیں پتہ چل جائے گا تو یہ قتل کر دیں گے۔ ماں نے بچے کو اٹھایا سیدھی اپنی آغوش سے لے کر، توجہ رہے ابھی وقت نہیں گزرا موسیٰ کو پیدا ہوئے، توجہ رہے ادھر آغوش مادر کی زینت بنا ہے، ماں اٹھاتی ہے، گھر میں ایک تندور ہے، تندور میں جا کے رکھ دیتی ہے۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ بی بی حضرت موسیٰ کی ماں نے تندور میں رکھا، توجہ رہے تندور میں بچہ رکھ دیا تاکہ فرعون کے فوجیوں کو پتہ نہ چلے۔ کنیز کو پتہ نہیں تھا، کنیز گھر میں آئی، اس نے لکڑیاں دیکھیں، آگ روشن کی، جب آگ کے شعلے بلند ہونے لگے ماں کی نگاہ پڑی، اس تندور میں تو بچہ رکھ آئی تھی، میرے بچے کا کیا بنے گا؟ توجہ رہے اب ماں جب تندور پہ پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک دن کا بچہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ توجہ ہے سب؟ ہون مولوی انہیں زد کرے بھئی آل محمد بھی ساڑھے جائن، او دا علاج تک کوئی نہیں ہے۔ تندور میں بچہ آگ سے کھیل رہا، کھیلتے ہوئے بچے کو ماں نے تندور سے نکالا، توجہ کرنی سکتی، تندور سے بچے کو نکالا۔ یہ تفسیریں آپ نے سنی ہوئی، میں وضاحت نہیں کر سکتا۔ تندور سے بچے کو اٹھایا، ایک گھر میں لکڑی کا صندوق تھا، اس لکڑی کے صندوق میں موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو رکھ دیا۔ ہر مفسر نے اس لکڑی کے صندوق کی تعریف کی۔ اجازت دو میں مفسر سے سوال کر لوں کہ اس کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو موسیٰ کے گھر میں آج تو نہیں بنا، توجہ فرماؤ، یہ صندوق تو حضرت موسیٰ کے گھر میں بہت پہلے موجود تھا۔ آج لکڑی کے صندوق کی توجہ رہے تعریف کی مفسر کو ضرورت کیوں پڑی؟ جب مفسر سے سوال کیا اس نے کہا تعریف کرنا مجبوری تھی کہ اس صندوق میں چند گھنٹے کلیم اللہ کو پناہ دی، جو چند گھنٹے لکڑی کا صندوق کلیم اللہ کو پناہ دے اس کی تعریف کرتا ہے جو 45 سال محمد رسول اللہ کو گود میں پلا دے اس کا کلمہ پوچھتا ہے۔ صندوق لکڑی کا، موسیٰ کی ماں نے لکڑی کے صندوق میں حضرت موسیٰ کو رکھا، سیدھی چلی دریا نیل کی طرف۔ توجہ ہے سب طرف؟ میں فرق کو لٹ رہا ہوں، یہ باتیں آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ دریا نیل کے کنارے پہ پہنچی اور دریا نیل کے کنارے پہ پہنچ کر حضرت موسیٰ کی والدہ نے دریا کے سپرد کر دیا حضرت موسیٰ کا صندوق۔ جاؤ تاریخ پڑھو دریا نیل کی، دریا نیل چلتا ہے مشرق سے مغرب کی طرف، صندوق موسیٰ چلا مغرب سے مشرق کی طرف۔ موسیٰ نے پہلے دن رخ بدل کے بتایا، جو بہاؤ کے ساتھ چلتے ہیں وہ اور ہیں، جو رخ بدل دیتے ہیں وہ اور ہیں۔ جو مولا تمہیں سلامت رکھے، زندہ رہو، سلامت رہو۔
مولا تمہاری حاجات پوری فرمائے، مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، جیتے رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق چلتے چلتے رخ بدل کے چل رہا، آگے آگے فرعون کا محل، توجہ ہے سب، فرعون کے محل کے سامنے جب یہ صندوق پہنچا تو تاریخ کہہ رہی ہے حضرت آسیہ جو قرآن کی روح سے مومنہ ہے، توجہ رہے، ہے فرعون کے گھر۔ لَقَدْ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون، ہم نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا ہے۔ توجہ ہے، کبھی قرآن تو پڑھا کرو، ہم نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دی۔ اچھا مجھے ایمان سے بتاؤ، اگر فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ کلمہ پڑھتی موسیٰ کا، بچ جاتی؟ اللہ کی توحید کا اقرار کرتی، بچ جاتی؟ بولو صحیح میرے ساتھ۔ فرعون جو 70,000 بچہ قتل کروا چکا ہے، توجہ ہے سب حضرات کی، اگر اس کے گھر میں ہی کلمے کا اعلان ہو جاتا تو معلوم ہوا نبی اگر بچانا ہو تو کلمہ چھپانا بھی ضروری ہے۔ ہائے ہائے، توجہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق فرعون کے محل کے سامنے پہنچا، محل کی چھت پہ آسیہ نے بھی دیکھا، فرعون نے بھی دیکھا۔ چونکہ ایک نئی شے تھی، الٹی سمت تیر رہی تھی، تجسس ہوا، فوراً کہا اسے نکالا جائے۔ بہت اچھا ہے، بڑا طاقتور ہے، اس نے غوطہ خور منگوائے جو دریا میں اترے، انہوں نے صندوق کو پکڑا، صندوق پکڑ کے محل کی چھت پہ لائے۔ فرعون نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہے کہ خوبصورت بچہ ہے جو دشمن کے گھر بھی مسکرا رہا ہے۔ توجہ، مسکراتے ہوئے بچے کو دیکھ کے فرعون بڑا پریشان، اس کی چھٹی حس نے کام کیا، کہیں یہ وہ بچہ نہ ہو، توجہ ہے سب، فوراً اس نے کہا کہیں یہ وہ بچہ نہ ہو جو مجھے نجومیہ نے بتایا، لہذا اس نے فوراً فیصلہ کیا، دیکھ کے کہتا ہے اس بچے کو قتل کرنا ہے، ہو سکتا ہے یہ بچہ میری حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ آسیہ جس مقصد کے لیے فرعون کے گھر میں رہ رہی تھی فوراً آگے بڑی، دیکھ کے کہتے ہیں نہیں فرعون، اسے پالنا ہے، ہو سکتا ہے یہ بچہ میری بخشش کا سبب بن جائے۔ فرعون کہتا ہے اسے قتل کرنا ہے، ہو سکتا ہے یہ میری حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ آسیہ کہتے ہیں نہیں، پالنا ہے، ہو سکتا ہے یہ بچہ میری بخشش کا سبب بن جائے۔ اب ایک بات میں اپنے بزرگوں سے ہاتھ باندھ کے اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، بچے دو ہیں یہ ایک؟ بولو صحیح میرے ساتھ، ایک ہے، ایک ہی بچہ ہے، ایک کی تباہی کا سبب ہے، ایک کی نجات کا سبب ہے۔ ہوئے ہوئے، توجہ رہے، بڑے زیرک لوگ ہو بابا، یعنی اگر دو بچے ہوتے تو فیصلہ کرنا آسان تھا، توجہ رہے، ایک بچہ کسی کی تباہی کا سبب بنتا ہے، ایک بچہ کسی کی نجات کا سبب بنا، بچہ ایک ہے، ایک ہی بچہ ایک کی تباہی کا سبب ہے، ایک کی نجات کا سبب ہے، تو پھر ہمیں کیوں روکتے ہو؟ ہم یا علی مدد اس لیے کہتے ہیں کہ علی کسی کی تباہی کا سبب ہے، کسی کی نجات کا سبب ہے، خون حلالی ہونا شرط ہے۔ توجہ ہے سب، کا پالنا ہے، ہو سکتا ہے یہ بچہ میری بخشش کا سبب بن جائے، توجہ میری طرف رکھ رہی، کا ہو سکتا ہے یہ بچہ میری بخشش کا سبب بنے۔ بالآخر وہی فیصلہ ہوا جو حضرت آسیہ نے کہا تھا، کر یہ پر مسئلہ ہے نا، ماننی پڑی اسے آسیہ کی بات، کا پالنا ہے۔ پالنے کے لیے بچے کی پہلی ضرورت، میں کسی مقصد کی طرف پلٹا ہوں ورنہ میں آگے بڑھتا، پالنے کے لیے بچے کی سب سے پہلی ضرورت ہے اس کی ماں کا دودھ۔ توجہ ہے، توجہ فرمانی سب، ماں تو ساتھ آئی نہیں، ہاں اس کے ساتھ، صندوق کے ساتھ ساتھ اس کی بہن ہے جس کا نام تاریخ نے کلثوم لکھا ہے۔ توجہ ہے سب طرح، وہ دریائے نیل کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور جب فرعون کا محل آیا ہے، ادھر محل کے سامنے صندوق پکڑا گیا، ادھر محل کے دروازے پہ موسیٰ کی بہن کلثوم پہنچ گئی۔ توجہ فرمانی ساتھ، یہ پکڑا ہوا بچہ، اب ضرورت ہے کہ دودھ پلائے۔ بادشاہ آیا، اس نے کہا چلو دھائیاں بلاؤ جو اس بچے کو دودھ پلائے۔
توجہ ہے سب حضرات کی؟ دائیاں بلاؤ جو اس بچے کو دودھ پلائے. حضرت موسیٰ کے سامنے جو بھی دائی آتی ہے، یہ ایک دن کا بچہ جس پر ابھی تورات نازل نہیں ہوئی، جاگو صحیح میرے ساتھ، جس نے ابھی اعلان نبوت کرتا کہ کس وقت؟ وہ پہلے آتے ہی تو تندور میں چلا گیا، تندور سے صندوق میں چلا گیا، صندوق سے محل پہ چلا. توجہ ہے سب حضرات؟ نہ پبلک کے سامنے آیا نہ اس نے اعلان نبوت کی. توجہ رہے، بغیر اعلان کے نبی بچہ. توجہ فرماؤ سب حضرات، بغیر اعلان نبوت کے نبی بچہ. جو بھی عورت اس کے سامنے دودھ پلانے کے لیے آتی ہے، حضرت موسیٰ رخ موڑ لیتے. یہ ایک دن کے بچے کو کون بتا رہا تھا حرام کیا ہے حلال کیا ہے؟ تو آل محمد کو اپنے جیسے کون حلال کون ہے حرام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے سامنے جو بھی عورت آتی، حضرت موسیٰ رخ موڑ لیتے، دودھ نہیں پیتے. یہ پریشان ہوئے کہ جب یہ دودھ نہیں پیے گا تو بچے گا کیسے؟ اب وہ جو صندوق کے ساتھ ساتھ موسیٰ کی بہن چلی تھی، انہیں پریشان دیکھ کے آگے بڑی، دیکھ کے کہتی ہے کیا بات ہے؟ کہا بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا. دیکھ کے کہتی ہے ایک ایسی عورت کو میں جانتی ہوں جس کا دودھ یہ پی لے گا. توجہ ہے سب حضرات؟ یہ ہے مشکل کشائی. کہا ایک ایسی عورت کو میں جانتی ہوں جس کا دودھ، مولا آپ کو سلامت رکھے، جس کا دودھ یہ پی لے گا. اب چونکہ مجبور تھے، کہا جلدی کر اسے بلا. یہ دوڑتی ہوئی ماں کے پاس گئی، کہا ماں موسیٰ بالکل خیریت سے ہے. بولو صحیح میرے ساتھ، ہے بھی فرعون کے گھر میں اور وہ دودھ بھی کسی کا نہیں پیتا. میں نے انہیں بتایا کہ ایک ایسی عورت کو میں جانتی ہوں جس کا دودھ یہ پی لے گا. توجہ رہے، چل اپنے بچے کو دودھ پلا. توجہ رہے، اب ماں چلی گھر سے فرعون کے محل کے سامنے. توجہ رہے، جس بچے نے ہر عورت کے دودھ کا انکار کیا تھا، اور ایک دن کے بچے کو تو ماں کا بھی نہیں پتا، ماں کی چھاتی کے ساتھ لگ کے موسیٰ نے ماں کا دودھ پی کے بتایا جہلو نبیوں کے والدین کافر نہیں ہوتے. نبی بتا رہا ہے کہ جہلو نبیوں کے والدین، دور کوئی بھی ہو. توجہ ہے سب حضرات؟ اور کوئی بھی ہو، نبیوں کے والدین کافر نہیں ہوتے. جب موسیٰ امتی نبی نجس عورت کا دودھ نہیں پیتا تو نبی کو پلانے کے لیے جس عورت کا مرضی نام لے پہلے ایمان ثابت کرنا ہوگا. توجہ ہے سب ذرا؟ پہلے ایمان ثابت کر. یہ تیرا علم ہے کہ تو آیا تو جاہل تھا، جا رہا ہے تو جاہل ہے. یہ عیسیٰ ہے جو آتے ہی اعلان کر رہا ہے کہ میں صاحب کتاب ہوں. یہ موسیٰ ہے جو آتے ہی اعلان کر رہا ہے، توجہ فرمانی سب حضرات نے، جو اعلان کر رہا ہے کہ میں جانتا ہوں حلال کیا ہے حرام کیا ہے. یہ ہے موسیٰ کا علم. اگر اجازت دو تو میں آل محمد کے علم کی ایک بات آپ کے سامنے کر لوں. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مقام پہ تشریف فرما ہے. توجہ کر رہی ہیں سب؟ امام تشریف فرما ہے. یمن سے ایک شخص آیا، امام کو دیکھ کے کہتا ہے مولا میں یمن سے آیا ہوں اور آپ سے مناظرہ کرنا ہے. توجہ ہے سب حضرات؟ یمن سے آیا ہوں اور آپ سے مناظرہ کرنا ہے. دنیا میں جب بے وقوف کوئی ہون نہیں پیدا ہوئے پہلے بھی آن کہا آپ سے مناظرہ کرنا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کس بات پہ مناظرہ کرے گا؟ کہتا علم قرآن پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. امام کے ساتھ امام کا غلام حمران ابن عیون بیٹھا تھا. مولا کہتے ہیں اچھا پھر اس سے بات کر. توجہ رہے، کہا اس سے بات کر. کہتا مولا میری توہین ہے میں اس سے بات کروں. میرے مولا فرماتے ہیں تیری توہین ہے، یہ میرا غلام ہے، اس کی شکست میری شکست ہے، تو بات کر. اس نے بات کرنا شروع کی. جب یہ شکست خوردہ ہوا دیکھ کے کہتا مولا میں علم حدیث پر بات کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا کے ساتھ دوسرا غلام بیٹھا تھا ابان بن تغلب. میرے مولا فرماتے اچھا پھر اس سے بات کر لے. توجہ نہیں بے نیازی دیکھو امام کا، اس سے بات کر لے. اس نے بات کی، شکست خوردہ ہوا. پھر
کہتا ہے مولا میں علم حدیث پر بات کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا کے ساتھ زرارہ ابن آیون بیٹھے تھے. میرے مولا فرماتے ہیں اچھا پھر اس سے بات کر. جب اسے اس سے بھی شکست ہوئی دیکھے کہتے ہیں مولا میں علم فقہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا کے ساتھ بیٹھا تھا مومن طاق. میرے مولا فرماتے ہیں اچھا پھر اس سے بات کر لے. ہائے ہائے پھر اس سے بات کر لے. جب اسے اس سے بھی شکست ہوئی, توجہ ہے صاحب, بڑے بڑے ضدی لوگ گزرے نا, جب اسے شکست ہوئی دیکھ کے کہتا ہے مولا میں علم امامت پر جاگنا. میں جملہ کہنے لگا ہوں, کہتا ہے مولا میں علم امامت پر بات کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا کے پہلو میں ایک 6 سال کا بچہ حشام بن حکم بیٹھا تھا. میرے مولا فرماتے ہیں اچھا پھر اس سے بات کر لے. بات سمجھ میں, بات سمجھ میں. کہا اچھا یہ 6 سال کے بچے تھے. کہتا مولا میں 6 سال کے بچے سے بات کروں. کہا بچہ ہی صحیح بیٹھا تو بزم امامت میں ہے نا. کوئی بات سمجھ میں آیا تو بولنا میرے ساتھ. کہے تو بزم امامت میں بیٹھا. کہا میں اس سے کیسے سوال کروں. توجہ ہے سب ذرا, توجہ رہے. کہا اس سے کیسے سوال کروں. کہا اگر تو نہیں سوال کرتا تو وہ بچہ تجھ پر سوال کر دیتا ہے, تو اس کا جواب تو دے سکے گا نا. کہتا مولا پوچھے. وہ 6 سال کا بچہ چونکہ علم امامت پر بحث تھی, وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ تو یمن سے اتنا سفر کر کے آیا ہے, مجھے بتا اللہ نے انسانی عقلوں کو خطاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے کون سا انتظام کیا ہے. ہائے ہائے ہائے, انسانی عقلوں کو خطاؤں سے بچانے کے لیے اللہ نے کون سا انتظام کیا. یہ پریشان ہوا, اس کو جواب نہ آیا. میرے مولا فرماتے ہیں پریشان نہ ہو, تو اس پہ سوال کر لے. اس کے سوال کا تو جواب نہیں دے سکا نا, تو اس 6 سال کے بچے پہ سوال کر. کہتا ہے میں اور تو سوال کوئی نہیں کر سکتا. اسی سوال کو دہراتا ہے, کہتا ہے بچے تو بتا کہ اللہ نے انسانی عقلوں کو بچانے کے لیے کیا انتظام کیا ہے. میرے متوجہ رہے, 6 سال کا بزم امامت میں پروان چڑھنے والا بچہ دیکھ کے کہتا ہے آج کا انتظام پوچھتا ہے یا پچھلا انتظام پوچھ رہا ہے. توجہ رہے, آج کا انتظام بتاؤں یا پچھلا. کہا دونوں انتظام بتا دے. کہا پچھلا انتظام, توجہ رہے, انسانی عقلوں کو بچانے کے لیے اللہ نے پچھلا انتظام یہ کیا تھا کہ 1.25 لاکھ نبی بھیجے تھے, اور آج کا انتظام یہ ہے کہ یہ میرا امام بیٹھا ہے, جو چاہے اس سے پوچھ لے. جو چاہے اس سے پوچھ لے. اور یہی وجہ ہے, اب میں جملہ کہنے لگا ہوں, آپ کی ذہانتوں کے سہارے پہ جاؤ. مجھے رب العزت کی قسم پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے بھی دعوی سلونی نہیں کیا. جاگو تو میں بات کروں آپ سے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو بھی اللہ نے دعوی سلونی کا اختیار نہیں دیا, مگر حسن جس عمر میں ہو, حسین جس عمر میں ہو. نبی مسجد میں خطبہ دے رہے, ایک دراز قد شخصیت مسجد میں داخل ہوتی ہے. میں اسی بات پہ فضائل چھوڑ رہا ہوں, ایک جملہ مصائب کا کہہ کے اجازت چاہوں گا. دراز قد شخصیت داخل ہوتی ہے. نبی کو اس نے سلام کیا, نبی نے سلام کا جواب دیا. اس نے نبی کی تعظیم کی, نبی نے اس شخصیت کی تعظیم کی. ادھر وہ شخصیت نبی کے کان میں کوئی بات کرتی ہے. گود میں بیٹھے تھے حسن, نبی نے حسن کی طرف اشارہ کیا. توجہ کرو تو میں بات نتیجہ دے رہا ہوں, توجہ رہے. امام حسن جو پہلو میں بیٹھا ہے, زانو پہ بیٹھا ہے, اشارہ کیا. اس دراز قد شخصیت نے, بزرگ شخصیت نے امام حسن کو اٹھایا اور سیدھا کونے میں چلے گئے, اور کچھ دیر تک حسن سے باتیں کرتے رہے. حسن سے باتیں کرنے کے بعد امام حسن کو اٹھایا اور رسول کی گود میں رکھا. تھک گئے تو میں ایتھے ہی چھڑ دے ماں. رسول کی گود میں رکھا اور گود میں رکھ سلام کیا. نبی نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا تسلی ہو گئی. آئے ہائے, توجہ رہے. پوچھا تسلی ہو گئی. کہا ہاں یا رسول اللہ تسلی ہو گئی.
जब ये चले गए तो साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह ये कौन था? कहा ये खिज़र नबी था जो अक्सर मुझसे पूछने आता है। जागते बैठे हो, ये खिज़र नबी था जो अक्सर मुझसे पूछने आता था। आज चूंकि मेरी गोद में हसन था, मैंने कहा जो मुझसे पूछना है वो हसन से पूछ ले, क्योंकि पहला भी मोहम्मद है। कूफा है, कूफा, एक यहूदी शख्स है, वो आया बाजार में। जो बंदा उससे सवाल करता है वो फौरन उसके सवाल का जवाब दे देता। तवज्जो है सब हज़रत की? फौरन सवाल का जवाब देता। जब सब सवालों के जवाब उसने मिनोन सही दिए तो लोग, ज़हन चूँकि कमज़ोर होते हैं, लोगों ने अकीदा बदलना शुरू किया। एक अमीर अल मोमिनीन का ग़ुलाम है जो दौड़ता हुआ इमाम के पास पहुंचा। कहा मौला, एक यहूदी है जिससे जो सवाल किया जाता है वो बात फौरन जवाब दे देता है। लोग उसके इल्म से मुतस्सर होकर मजहब तब्दील कर रहे हैं और इमाम कहते ही उसे हैं जो मजहब को बचा ले। तवज्जो फरमाइए। इमाम आए, इसकी निगाह पड़ी, ये सवाल लोग करते हैं, ये फौरन सवालों के जवाब देते। जब मेरे मौला सामने आए, अब ये जानता तो नहीं है, इसने कहा नौजवान आपने भी सवाल करना है? मेरे मौला फरमाते हाँ मैंने भी तुझसे कुछ सवाल करना है। कहा करो सवाल। मेरे मौला ने अपने हाथ को फिजा में बुलंद किया और मुट्ठी बंद करके उसके सामने करके फरमाते हैं बता मेरी मुट्ठी में क्या है। जागो सही मेरे साथ। कहा बता मेरी मुट्ठी में क्या है। अब देखना उसका इल्म यहूदी का। कहते ऐ शख्स, यहां से 100 मील के फासले पे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के दामन में एक गहराई है, उस गहराई में एक खाली जगह पे एक चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं, आपने वहां से एक अंडा उठाया है? होए होए, तवज्जो फरमा। आपने वहां से एक अंडा उठाया है और मुझसे पूछा है कि मेरी मुट्ठी में क्या है। जब मौला ने हाथ खोला तो वो ही अंडा था। मेरे मौला फरमाते अब तूने इकरार तो कर लिया कि यहां से 100 मील के फासले पे पहाड़ी के दामन में गहराई से मैंने 2 अंडों में से एक अंडा उस चिड़िया का उठाया है। अगर तू इल्म का दावेदार है, इस अंडे को वहां रख जहां से अली ने उठाया है। बस दुनिया अगर अली की मार्फत हासिल कर देती तो अली की बेटी नंगे सर 36 शहरों में, अली की बेटी ने न किसी से खाना मांगा है न किसी से पानी मांगा है। हर मोड़ पर ज़हरा की बेटी यही कहती वाह हिजाबा, वाह हिजाबा। बीबी कहती ओ मलून, मैं उस माँ की बेटी हूँ जिसका जनाजा रात को उठा था। अज़ादारों 36 शहरों में अली की बेटी को किसी ने ना चादर दी है। अगर इजाजत दो तो मैं एक जुमला कह के खत्म करना चाहता हूँ। मौला तुम्हें सलामत करे, जब बीबी चादर मांग रही थी एक मलून ताजियाना लेकर सज्जाद की पुश्त पे आया। इधर ताजियाने बरसने शुरू हुए। अली की बेटी कहती है सज्जाद तू हट जा, मैं चादर नहीं मांगती, ये जितने भी बदमाश मौजूद हैं अल्लाह अल्लाह न तुम्हें कौम है। मोमिन हजरात चंद मिनट के लिए पढ़ेंगे ज़ाकिर अहले बैत इकबाल हुसैन हैदरी साहब और उनके बाद पढ़ेंगे ज़ाकिर अहले बैत मुख्तार हुसैन साहब ऑफ शोरकोट। रहमल्लाहु मन करियल फातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलवात मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की ज़ात ऊंची पढ़ो। और भी तकलीफ करो बुलंद आवाज दे नाल सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
پاک مجلس دی مقبولیت واسطے باواز بلند صلوات سرکار امام زمانہ دی آمن دی خاطر بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد علی نعرہ تکبیر اللہ دا نام بہت بلند باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات محمد و اہل بیت محمد دی ذات اونچی پڑھو اللہ تو انہوں بہادر شاد رکھے مولا توڑیاں ڈیوٹیاں یہ مکانا اپنی بارگاہ منظور تے مقبول فرماویں سب تو پہلے دعا کرداں کہ مولا کائنات تسا تمام مومنین و مومنات اس پاک مجلس چٹورایا بانیان دا صاف ماتم اچھایا ساکینہ دی نوکری سرکار امام زمانہ اپنی بارگاہ منظور تے مقبول فرماویں تو جڑا ٹائم جناب دے سامنے نوکری دے ونیاد حسین بڑی توجہ پہلا چانس ہے جناب دے ضلع سیالکوٹ ضلع جہانگا منپور سیال غریب خانہ اقبال حسین حیدری میرا نائیں صرف پاک فرست چنا لکھاون دی خاطر اجازت ہوئے تو میں لکھوا لوانا ایک صلوات پڑھو تے میں نوکری شروع کر دے وہاں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد ذات صلوات وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین سارے آنکھوں بے شمار وخیر خلقہ ہی وخلیفاتہ ہی وابن امہ ہی امیر المؤمنین وامام المتقین علی ولی اللہ نعرہ حیدری الصلاة والسلام علی سیدت الجلیلۃ مخدومت المحرومت ان حق امیرہ سے ابیہ سیدت النساء العالمین مخدومہ دی ذات اکھیں بند کر کے صلوات زیادہ نہیں پڑھنا چونکہ وقت جتنا میں دیتا گیا ہے نہ کوئی فضائل نہ اتنا ٹائم ہی میرے بعد مولا دے کافی مدہ میرے تو اچھے پڑھنا لے تشریف فرمائیں سفر کر کے آیا
زیادہ نہیں، صرف 2 وین پڑھنے تے جڑے بندے گھروں نیت لائے کے ٹورایو کہ شریف ہیں تے اجڑ گئے تے ونج کے پرسا دے آویے میں مکانی جی ادا کرا صرف 2 وین وقت اتنا ملے الصلاة والسلام على حسن المعصوم وعلى حسين المظلوم المقتول المجبور بأرض کربلا پڑھدا بیاں باقی کہڑی فوجی زندہ میں جرنیلا اتنا تاہی یہ موجود ہے علی بسم اللہ کرا میں لکھ دفع جی بسم اللہ کرا میں لکھ دفع پڑھتا جی بسم اللہ کرا غازی مولا دی آواز آندی ہے باقی کہڑی فوجی زندہ میں جرنیلا تے آنکھے قدماتے ہاتھ لا کے غازی رو رو کے آدھا کھلائے حیران ہمیں اوکی میں چپ بیٹھائیں اکبر جائے پتار کوہا کے نو کراں میں بسم اللہ کراں اتنا تو یہ تو موجود ہے میں بسم اللہ کراں میں لکھ دفعہ پڑھتا سیال کوٹ آلے ہو سمجھ گئے ہو میں کس ٹائم دوائن شروع کیتا ہے وقت تھوڑا ہاتھ بدی کھلوتا نہیں آدھے حسین سارے واقعات توڑے بچے نو یاد ان جدن میری معصومہ سین چاچے نو خالی مشک پوائی تے مولا عباس حسین دے سامنے آئین تے قدمہ تے اترک کے آدھن مولا منو اجازت دے بچے پیاسیل میں پانی گھلانا ہو سیال کوٹ آلے ہوں جدن غازی مولا کھے منو اجازت دے میں پانی گھلانا امام دی آواز آندی عباس تینو کیویں ٹور تو میری فوج دا جرنیل ہے او سیال کوٹ آلے ہوں جدا جرنیل دا نام آئے امام دے قدمہ تے ہاتھ رکھا ہے تے ماتم کر کیا دھائے باقی کہڑی فوج زندہ میں جرنیلا تے آنکھے قدمہ تے ہاتھ لا کے رو رو کیا دا کھلا حیران ہمیں اوکی میں چپ بیٹھائیں اکبر جائے پتار اگلا بینڈ یاد ہے حسین غازی یاد ہے جدن ٹورے ہاں سے میں کھما ٹورے آہا تے ہاتھ رو دیتے رکھوا کے اور لٹے کوئی نہ برکا نہیں رو بڑھاندہ بسم اللہ کران لاکھ دفعہ پڑھتا میں نے یاد جی نوکر میں نے آج ماندہ میں بسم اللہ ہاتھ نہیں بننے نوکر غازی یاد ہے جدن ٹورے ہاں سے میں کما ٹورے آہا تے ہاتھ روزے تھے جی نوکر میں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ کرا بھائی جان بڑا سونا سوال کیتا ہے اے کیا دے مولا میرے ہاتھ کیوں رکوائے لی میرے ہاتھ آزاد کر اور سیال کوٹا لے ہو گل تو سا سمجھنی اشارہ کر سکتا ایمان نال دسو باقی تر رہے کیوں نہیں گیا حسین دا کو رہ گیا ہی جو آکھیس تو میری فوج دا جرنیل ہے صرف سیال کوٹا لے اتنا فرق گئی بطول دیا تھیا غازی دے آسرے تے بیٹھے جی نو کرا جی بسم اللہ کرا جے تائی غازی بھائی جان دنیا تیری آئے نسل بطول دی پہلی بطول ساریاں بیبیاں نو کٹھا کیتا ہے آدھی آئی گھبراؤ نہیں میرا غازی جو زندہ ہے بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا غازی یاد ہے باقی چوکھی فوجی زندہ میں جرنہ نو کرا میں نے یاد مندہ غازی یاد ہے باقی کہڑی فوجی زندہ میں جرنیلا
تے آکھے قدماتے ہاتھ لا کے رو رو کے آدھا بیٹھا حیران ہمیں آنکھی میں چپ بیٹھا ہے وہ اکبر جائے پتار ماتم کر گیا تھا جدہ ٹوریا سے میں گھما ٹوریا تے ہاتھ روزے تھے رکھوا کے اور لٹے کوئی نہ برکا اور میری آلیادہ اور تیری زندگی دے جی نو کرا میں بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کر جی بابا نو کرا بسم اللہ کر نیاز مندہ غازیہ دے جدہ ٹوریا سے میں گھما ٹوریا تے ہاتھ روزے تے رکھوا کے اور لٹے کوئی نہ برکا اور میری آلیادہ اور تیری زندگی دے ہاتھ بدی کھلانی آج حسین وقت تھوڑا ہے ایک وین جڑا وعدہ کیتا ہے جڑے بندے مکان واسطے ٹورائے ہو ممبر دی قسم ہے جدہ میرے مولا حسین سمجھا جو غازی جنوے دے اچھا باس اجازت دینا لیکن تلواری مینو دے لے دائی میں بسم اللہ کرا میں لکھ دفعہ پڑھ دا تلواری مینو دے آخری وینڈ ہو گئی میرے حصے دی مجلس اور سیال کوٹ آلے آؤ جدن حسین آکھا ہے تلوار مینو دے نیزہ مینو دے اور سلے غازی مولا امام دے قدمات ہاتھ رکھ کے تے رو کے آدھے خیمے پٹوائے نی اور میں آدھاریاں تے آج نو کر کھوں عظمہ چاہ اور تہے اکبر ٹورے آئے اور میدان دے پاسے اور ریاں آدھا فضال کو ہاتھا غازی آدھا اے ہی تلوار لاب سمجھیں غازی آدھا اے ہی تلوار اور میں نہ لڑدا تہے کلادہ جنگ رکوا چا اور میں کو بھینا وطان اور پہنچا وردے اور یہاں منت غریب جی میں نو کرا میں بسم اللہ کرا میں لکھ دب جی چاچا لکھ دب جی بابا نو کر بسم اللہ میں نیاز مندہ جیڑے بندے نے مولا غازی دی تیاری تے روون ناوے بے شک نہ روے وڈے مانا نلی دیاں دھیاں نو عباس تے بسم اللہ کرا غازی آدھا اے ہی تلوار میں نہیں لڑدا بسم اللہ تے ہی کلالہ جنگ رکوا چھا او میں کو بھیڑا وطان او پہنچا وردے او یہاں منت غریب سبحان اللہ بہت اچھا